اللهم اجعل في قلبي نورا۔ باربرا بہت خوش تھی، مگر میرینیا نے سربراہ پر اپنا جادو چلایا۔ اس لڑکی نے اپنی فنکاری سے سربراہ کو باربرا کے خلاف مدفن کر دیا اور اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنے لگی۔ باربرا بجھ کے رہ گئی۔ جاسوسی اور تخریب کاری سے اس کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ ایسے موقع بھی آئے کہ وہ شک میں پکڑی جانے لگی، لیکن بچ گئی۔ اسے سلطان ایوبی کی فوج کے کسی بڑے اہم حاکم کے ساتھ لگایا گیا تھا، لیکن وہ مطلوبہ کام نہ کر سکی۔ سربراہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں میرینیا کے خلاف رقابت پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے بہتر سمجھا کہ پورے گروہ کو واپس لے جائے اور اس کی جگہ نیا گروہ بھیجا جائے۔ حقیقت یہ بھی تھی کہ باربرا میرینیا سے جلنے لگی تھی۔ سربراہ اس کا دشمن بن گیا تھا۔ میرینیا اس کے ساتھ طنز اور نفرت سے بات کرتی تھی۔ اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ اب میرینیا نے اسے کہا کہ یہ تو ہے ہی اسی قابل، تو اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس آدمی کے سینے سے صرف میں راز نکال سکتی ہوں، میرینیا نے کہا۔ یہ باربرا کے بس کا روگ نہیں۔ باربرا غصے سے اٹھی اور اپنے خیمے میں چلی گئی۔ یہ آدمی رات کو کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، سربراہ نے کہا۔ ابھی اس کے پاس بھاگنے کی کوئی وجہ بھی نہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ اسے بے ہوش کر دینا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد میرینیا اس کے خیمے میں داخل ہوئی، جس میں اسحاق ترک سویا ہوا تھا۔ دیا جل رہا تھا۔ میرینیا کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جو بے ہوش کرنے والی دوائی سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں اسحاق کے پاس گئی اور بیٹھ گئی۔ اس نے رومال اسحاق کی ناک پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد رومال ہٹایا اور باہر نکل گئی۔ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہنے لگی، کل سورج نکلنے کے بعد ذرا ہوش میں آئے گا۔ اطمینان سے سو جاؤ، سربراہ نے کہا۔ ہم صلاح الدین ایوبی کے اس جاسوس کو اس کی خواہش کے مطابق گھوڑا ضرور دیں گے، لیکن وہ اس گھوڑے پر قاہرہ نہیں بیروت جائے گا۔ یہ ہمارا ہمسفر ہوگا۔ سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کو پکڑ لینا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ شراب پینے اور خوشیاں منانے لگے۔ میرینیا اچھل کود رہی تھی، مگر باربرا جیسے اس جشن سے لا تعلق تھی، اسی لیے وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ بہت دیر بعد سب ایک ایک کر کے اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ باربرا بھی جا چکی تھی۔ اس ٹولے کا سربراہ میرینیا کو اپنے ساتھ وہاں سے دور لے گیا۔ باربرا خیمے میں تنہا لیٹی اداسیوں اور ناکامیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگنے لگی تھی۔ باہر کے جشن شراب نوشی کا شور اس آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ جب شور ختم ہوا تو وہ اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ اسے اپنا سربراہ اور میرینیا ٹیلے کی طرف جاتے نظر آئے۔ چاندنی رات میں وہ کچھ دور تک نظر آئے اور غائب ہو گئے۔ باربرا کے کانوں میں میرینیا کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، صرف میں اس کے سینے سے راز نکال سکتی ہوں۔ باربرا کے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ وہ میرینیا کو ناکام کر سکتی ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسحاق ترک کو بتا دے کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں، تاکہ وہ اپنا اصل روپ چھپا لے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ اسحاق کو وہاں سے بھگا دے۔ یہ سب انتقامی سوچیں تھیں۔ وہ سب کے سو جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے خیمے کا پردہ اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اسے سرگوشی سنائی دی، باربرا، چلے جاؤ مارٹن۔ باربرا نے غم و غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ مارٹن جانے کے بجائے خیمے کے اندر چلا گیا اور باربرا کے پاس جا بیٹھا۔ بولا، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارا یہ لیڈر میرینیا کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے؟ اور کیا وہ تمہیں دل سے چاہتا رہا ہے؟ یہ سب بدماشی ہے باربرا۔ تم دل پر بوجھ ڈال کر اپنے فرائض سے لاپرواہ ہو گئی ہو۔ اگر سچی محبت کی خواہش مند ہو تو وہ میرے دل میں ہے۔ میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے؟ تم سراپا دھوکہ ہو، باربرا نے جل کر کہا۔ ہم سب دھوکہ ہیں۔ میں اپنے فرائض سے لاپرواہ نہیں ہوئی۔ میرا دل تو دنیا سے بھی اچاٹ ہو گیا ہے۔ ہم سب کو بچپن سے فریب کاری کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو فریب دے کر انہیں صلیب کے مقابلے میں بیکار کر دیں، مگر ہم ایک دوسرے کو بھی فریب دیتے ہیں۔ ہم صلیب گلے میں لٹکا کر بھی بدکاری کرتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں۔ مسلمان ہم سے زیادہ عقل مند ہیں
کہ وہ جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے اپنی لڑکیوں کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے لیڈر نے پہلے مجھے محبت کا جھانسا دیا۔ میرینیا چونکہ زیادہ ہوشیار ہے اس لیے اس نے لیڈر پر قبضہ کر لیا۔ تم نے مجھ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا سارا گروہ بیکار واپس جا رہا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ ہم 2 لڑکیاں نہ ہوتی تو تم مرد اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتے۔ عورت کا وجود مردوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، اسی لیے ہم مسلمانوں کے درمیان اپنی تربیت یافتہ عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مارٹن نے کہا، ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کو زوال آئے اور صلیب کی حکمرانی قائم ہو۔ اس نے جھنجھلا کر باربرا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اتنی پیاری رات کو ایسی خشک باتوں سے بے مزہ نہ کرو باربرا، آؤ باہر چلیں، دیکھو چاندنی کتنی حسین ہے۔ میرا دل ٹوٹ چکا ہے، باربرا نے کہا، میں ناکام ہو چکی ہوں، میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ ایک روز تم میرے قدموں میں آ بیٹھو گی اور کہو گی، مارٹن مجھے بچاؤ، دیکھو یہ لوگ مجھے کتوں کے حوالے کر رہے ہیں، اس وقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ میں اب بھی کتوں کے حوالے ہوں، باربرا نے حقارت سے کہا، میں تم سے کبھی مدد نہیں مانگوں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ مارٹن غصے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ مارٹن سو جائے۔ اسے معلوم تھا کہ سربراہ اور میرینیا بہت دیر سے آئیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ خیمے سے نکلی۔ وہ اٹھی نہیں، پاؤں پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو سرکتی گئی۔ آگے ذرا گہرائی تھی، اس میں اتر گئی، وہاں سے جھک کر چلتی چشمے کے پیچھے گئی اور دور کا چکر کاٹ کر اس خیمے کے قریب پہنچ گئی جس میں اسحاق ترک بے ہوش پڑا تھا۔ باربرا کو معلوم نہیں تھا کہ اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور پاؤں سے سرکتی خیمے کے اندر چلی گئی۔ دیا جل رہا تھا، اس نے اسحاق کو ہلایا مگر وہ نہ جاگا۔ اس کے سر کو پکڑ کر جھنجھوڑا، اسے بلایا، اسحاق ترک پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اٹھو بدبخت، اس نے اسحاق کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، تم دھوکے میں آ گئے ہو، ہم سب جاسوس ہیں، تم قاہرہ نہیں پہنچ سکو گے، بیروت میں قید خانے کے تہخانے میں اذیت ناک موت مرو گے۔ اسحاق بے ہوش پڑا رہا جیسے مر گیا ہو۔ باربرا کو خیمے کے باہر ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگیں مگر وہ گھبرائی نہیں۔ وہ تربیت یافتہ تھی، آوازیں قریب آ گئیں تو بھی وہ اسحاق کے پاس بیٹھی رہی۔ آوازیں خیمے تک پہنچ گئیں، ان میں ایک آواز میرینیا کی تھی۔ وہ سربراہ کے ساتھ اپنے قیدی کو دیکھنے آئی تھی۔ ہم سب مسلمان ہیں، باربرا نے اسحاق سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا، ہم تمہیں ایسا گھوڑا دیں گے جو تمہیں 2 دنوں میں قاہرہ پہنچا دے گا۔ باربرا، اسے اپنے سربراہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، خیمے میں سربراہ اور میرینیا کھڑے تھے۔ سربراہ نے کہا، تم اپنا فرض ابھی ادا نہیں کر سکو گی، اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ یہ میرا شکار ہے باربرا، میرینیا نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اس کے سینے سے میں کیسے راز نکال سکتی ہوں۔ سربراہ اور میرینیا ہنس پڑے۔ باربرا اس طنزیہ ہنسی کو سمجھ گئی، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ جاؤ سو جاؤ، سربراہ نے اسے کہا۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سربراہ نے اسحاق کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر میرینیا کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ اسحاق ترک سلطان ایوبی کے لیے بڑی ہی اہم اطلاع لیے گہری بے ہوشی میں پڑا رہا۔ علی بن سفیان، قاہرہ میں سلطان ایوبی نے اپنے انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا، ادھر سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ہلچل نہیں۔ میں تسلیم نہیں کر سکتا، اور میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہاں کوئی تبدیلی یا ہلچل ہو تو ہم تک اطلاع نہ پہنچے۔ علی بن سفیان نے کہا، وہاں ہمارے جو آدمی ہیں وہ معمولی سوجھ بوجھ والے نہیں۔ اسحاق ترک کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ زمین کا سینہ چیر کر راز اور خبریں لانے والا آدمی ہے، باقی بھی اسی جیسے ہوشیار اور عقل والے ہیں۔ صلیبی ان واقعات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے جو اس طرف رونما ہوئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، بالڈون اپنے فرنگی لشکر کے ساتھ حلب اور موصل کے ارد گرد موجود ہے، مگر الملک الصالح مر گیا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اب حلب کا حکمران عز الدین ہے،
وہ صلیبیوں کے ہاتھ آنے والا نہیں۔ علی، سلطان ایوبی نے قدر حیرت سے کہا، تم بھی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تم شاید اس خیال سے عز الدین کو پکا مسلمان سمجھتے ہو کہ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں، اور میں نے اس کی مدد کے لیے اپنا منصوبہ بدل کر تل خالد پر حملہ کیا اور آرمینیوں سے ہتھیار ڈلوائے تھے، مگر میں اپنے مسلمان حکمرانوں اور امراء پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ عز الدین ہمارا اتحادی ہو سکتا ہے، اس کے امراء وزراء میں صلیبیوں کے یہی خواہ موجود ہیں۔ علی، تم نے دیکھا نہیں کہ مومن قسم کے حکمران بھی اپنے وزیروں اور مشیروں کے خوشامدانہ مشوروں کے جال میں آ کر مومن رہتے ہوئے بھی وطن اور قوم کو غلط فیصلوں سے تباہی کی کھائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ میں مشیروں کے خلاف نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دیا تھا کہ فیصلے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، مگر حکمران میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ مشورہ دینے والوں کی نیت اور کردار کو سمجھے۔ خوش آمد حکمرانی کے نشے کو اور تیز کرتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ حکمران خوش آمد کی سریلی لوریوں میں میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ سوئے ہوئے ذہن والا حکمران کتنا ہی غازی اور زاہد کیوں نہ ہو، قوم اور وطن کو لے ڈوبتا ہے۔ یہی خطرہ مجھے عز الدین کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ میں اس توقع پر بات کر رہا ہوں کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ محترمہ رضی خاتون نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی ہے کہ حلب اور موصل کی امارتیں اور ان کی فوجیں ہماری اتحادی رہیں۔ اس خاتون کو شادی کی اور کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ اس کے باوجود مجھے شک ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور میرے شک کی وجہ یہ ہے کہ عز الدین صلیبیوں کے خطرے کی براہ راست ضد میں ہے۔ وہ اپنے تحفظ کے لیے بھی صلیبیوں کا درپردہ اتحادی بن سکتا ہے۔ مجھے وہاں کی اطلاع جلدی ملنی چاہیے۔ تم میری آنکھیں اور کان ہو علی، میں نے اندھیرے میں کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ کچھ دن اور انتظار کر لیا جائے۔ علی بن سفیان نے مشورہ دیا، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم جانتے ہو میں نے فوج کو تیاری کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ تمہارے سامنے کی بات ہے کہ میں دن رات فوج کو جنگی مشقیں کرا رہا ہوں۔ راز کی یہ بات بھی سن لو کہ میں حلب اور موصل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میرا ہدف اب بیروت ہوگا۔ میں اب دفاعی جنگ نہیں لڑوں گا۔ حلب وغیرہ کے علاقوں میں اپنی فوج لے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان علاقوں کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں۔ اب میرا اندازہ جارحانہ ہوگا۔ بیروت فرنگیوں کا دل ہے۔ ٹانگوں اور بازوؤں پر وار کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم دشمن کے دل پر ایک ہی وار کر کے ختم کر دیں۔ اب میں قوم اور فوج کو جارحیت کی تربیت دے رہا ہوں۔ اپنے علاقوں میں لڑتے رہنے سے ہم بیت المقدس تک نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم کرو علی، معلوم کرو، وہاں سے ابھی تک کوئی اطلاع کیوں نہیں آئی؟ مجھے دو راز درکار ہیں، ایک یہ کہ بیروت میں فرنگی فوج کی سرگرمیاں کیا ہیں، اور حلب میں عز الدین کی نیت کیا ہے۔ کیا ہم ایک اور خانہ جنگی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ بیروت میں اسحاق ترک ہے، علی بن سفیان نے کہا، وہ خود نہ آیا تو کسی اور کو بھیج دے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں یہاں سے کسی کو روانہ کر دیتا ہوں۔ میں زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا علی، سلطان ایوبی نے کہا، یہاں سے کسی کو روانہ کرو گے، وہ جائے گا، وہاں کے حالات معلوم کرے گا اور واپس آئے گا۔ اس میں کم از کم 3 مہینے لگ جائیں گے۔ میں چند دنوں تک فوج کو کوچ کا حکم دے دوں گا۔ تو پھر آپ اندھیرے میں پیش قدمی کریں گے؟ علی نے پوچھا۔ چھاپا ماروں کو ہراول سے بہت آگے اور پھیلا کر رکھوں گا، ایوبی نے کہا۔ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی سرزمین کی آبرو کی خاطر جا رہا ہوں۔ میں اپنی سلامتی کے لیے مصر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اپریل 1172 عیسوی کے دن تھے جب سلطان ایوبی اور علی بن سفیان اپنے ان جاسوسوں میں سے کسی کا انتظار بے تابی سے کر رہے تھے جو انہوں نے صلیبیوں کے مقبوضہ مسلمان علاقوں اور حلب وغیرہ میں بھیج رکھے تھے۔ آپ پیچھے پڑ آئے ہیں کہ اس میں 2 ماہ قبل نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح جو والی حلب بن کر سلطان ایوبی کے خلاف ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور اس کا اتحادی رہنے کے معاہدے کے باوجود وہ درپردہ صلیبیوں کا حواری رہا۔ اس کی موت صلیبیوں اور سلطان ایوبی کے لیے بہت اہم واقعہ تھا۔
الملک الصالح نے مرنے سے پہلے عز الدین مسعود کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی اہم تھا، اور سب سے زیادہ اہم واقعہ یہ ہوا تھا کہ عز الدین کی خواہش کے مطابق نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ الملک الصالح کی ماں رضی خاتون نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون شادی کی خاطر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے اس تک عز الدین کا پیغام لے کر اسے کہا تھا کہ یہ شادی دمشق اور حلب کی ہوگی، اس سے آئندہ خانہ جنگی کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مضبوط کیا جا سکے گا۔ رضی خاتون یہ کہہ کر رضامند ہو گئی تھی کہ میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں، میں عظمت اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قربانی دے دی اور عز الدین کے ساتھ شادی کر لی۔ حلب اور موصل کی عمارتوں پر بڑی مدت سے صلیبیوں کے اثرات کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ عمارتیں سلطان ایوبی کے خلاف متحد ہو گئیں اور 3 سال مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی تھی۔ آپ اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ اب رضی خاتون نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تو صلیبیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ رضی خاتون صلیبیوں کے سب سے بڑے دشمن زنگی کی بیوہ ہے، اس لیے وہ حلب اور موصل اور دیگر مسلمان علاقوں سے صلیب کے اثرات ختم کر دے گی۔ ادھر مصر میں سلطان ایوبی کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ صلیبی جنگی کارروائی کریں گے۔ سلطان نے یہ بھی سوچا تھا کہ عرب سے اس کی غیر حاضری سے صلیبی فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان ایوبی نے حالات کا اور آنے والے حالات کا بھی جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بیشتر اس کے کہ صلیبی پیش قدمی کر کے حلب اور موصل کا محاصرہ کر لیں۔ وہ مصر سے برق رفتار پیش قدمی کرے اور بیروت کو محاصرے میں لے لے۔ یہ بڑا ہی نازک اور خطرناک فیصلہ تھا۔ بیروت کو محاصرے میں لینے کے لیے اسے فوج دشمن کے علاقے میں سے گزار کر لے جانی تھی۔ راستے میں ہی تصادم کا خطرہ تھا۔ بہرحال سلطان ایوبی نے تمام خطروں کا جائزہ لے لیا اور ہر قسم کے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے جاسوسوں کی اطلاعات کے بغیر کم ہی کبھی پیش قدمی کی تھی، لیکن اب حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اسے سب سے زیادہ ضرورت اس اطلاع کی تھی کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور کیا رضی خاتون کا وہاں کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوس اناڑی نہیں تھے۔ راز حاصل کرنے اور قاہرہ تک پہنچانے کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ انہیں یہ سبق ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ آدھی جنگ جاسوس جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت لیا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس کی کوتاہی یا غلط اطلاع اپنی پوری فوج کو مروا سکتی ہے، اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس دشمن کی فوج سے ہتھیار ڈلوا سکتا ہے۔ علی بن سفیان کو اسحاق ترک پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ بھروسہ بجا تھا۔ اسحاق بڑے ہی اہم راز لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو خبردار کرنے آ رہا تھا کہ بالڈوین کا فرنگی لشکر بیروت کے ارد گرد دور دور تک پھیل گیا ہے اور عز الدین صلیبیوں کی طرف جھک رہا ہے، اس لیے سلطان کہیں بیروت کی طرف فوج نہ لے جائے، اور اگر ادھر کو ہی پیش قدمی کا ارادہ ہو تو اسحاق سلطان کو فرنگیوں کی فوج کے پھیلاؤ اور پوزیشنوں کا نقشہ بتانے آ رہا تھا، مگر وہ راستے میں ہی صلیبی جاسوسوں کے گروہ کے جال میں پھنس گیا۔ آخر وہ اطلاع کیا ہے جو تم سلطان صلاح الدین ایوبی تک لے جا رہے ہو؟ صلیبی جاسوسوں کے اس گروہ کے سربراہ نے اسحاق ترک سے پوچھا اور کہا، ہم بھی مسلمان ہیں، سلطان کے وفادار اور شیدائی ہیں، تمہارے لیے گھوڑا تیار کھڑا ہے، کھانے پینے کا سامان گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ تمہارے سلطان کو ایسے وفاداروں اور شیدائیوں سے محفوظ رکھے۔ اسحاق نے کہا، میں نے اس لڑکی کو کہا تھا کہ آدھی رات کے کچھ دیر بعد مجھے جگا دینا، میں فوراً روانہ ہونا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے جگایا نہیں، آدھا دن گزر گیا ہے، وقت الگ ضائع ہوا، اور اب میں روانہ ہوا تو گھوڑا اتنا سفر طے نہیں کر سکے گا جتنا رات کو کر سکتا۔ تم بہت تھکے ہوئے تھے۔ مرینا نے پیار سے کہا، تم ایسی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ تمہیں جگانا ظلم سمجھا، گھوڑا اتنا اچھا ہے کہ جو وقت ضائع ہوا ہے گھوڑا اسے پورا کر دے گا۔ اسحاق ترک کو ابھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ جسے وہ تھکن کے بعد کی گہری نیند سمجھتا رہا ہے وہ کسی دوائی کے اثر کی بے ہوشی ہے۔ اتنا زیادہ وقت سونے کے بعد بھی اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، یہ دوائی کا اثر تھا جسے وہ تھکن کا اثر سمجھ رہا تھا۔ وہ سفر کے قابل نہیں تھا، لیکن فوراً روانہ ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی تھی جب سورج سر پر آیا ہوا تھا،
جاسوسوں کا سربراہ اور مرینا اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آنکھ کھلی تو اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے ایسی باتیں کیں جن سے اسحاق ترک کو اس پر ذرا سا شبہ بھی نہ ہوا۔ وہ انہیں مسلمان سمجھتا رہا، لیکن وہ ان کے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کر رہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کے لیے کیا اطلاع لے کے جا رہا ہے۔ سربراہ باہر نکل گیا۔ یہ اشارہ تھا کہ مرینا اسے اپنے جادو سے رام کرے۔ اس دلکش لڑکی نے اسے جذبات کو مشتعل کر دینے والے انداز سے کہا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہنے لگی ہے، اور بھی بہت کچھ کہا۔ قاہرہ چل کر عشق و محبت کے لیے وقت نکال سکوں گا، اسحاق نے کہا۔ اگر تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو تو مجھے فرض ادا کرنے میں مدد دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے نکل گیا۔ کہنے لگا، مجھے فوراً گھوڑا دو، کچھ کھا پی لو۔ مرینا نے اسے بازو سے پکڑ کر خیمے میں واپس لے جاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بھوکا پیاسا تو نہیں جانے دوں گی۔ وہ اسحاق سے بغلگیر ہو گئی، مگر اسحاق کو فرض نے پتھر بنا دیا تھا۔ مرینا نے اسے بٹھا دیا اور خیمے کے دروازے میں جا کر بلند آواز سے کہا، کھانا فوراً لاؤ، وقت نہیں ہے۔ کھانا باربرا لے کر آئی اور اسحاق کے آگے رکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ مرینا اسحاق کے پاس بیٹھی تھی اور باربرا ادھر جا کھڑی ہوئی جدھر مرینا کی پیٹھ تھی۔ اسحاق نے کھانا کھاتے ہوئے باربرا کی طرف دیکھا۔ باربرا نے ہاتھ میں چھوٹی سی سلیب چھپا رکھی تھی۔ اس نے یہ سلیب اسحاق کو دکھائی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، مرینا کی طرف اشارہ کیا، پھر باہر کو اشارہ کر کے انگلی ہلائی اور انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی۔ وہ خیمے سے نکل گئی۔ یہ اشارے اتنے واضح تھے کہ اسحاق صاف سمجھ گیا کہ یہ سب سلیبی ہیں اور انہیں کچھ نہیں بتانا۔ وہ چونک اٹھا، لیکن استاد تھا، اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ شک پختہ ہو گیا۔ اسے اس سوال کا جواب مل گیا کہ یہ لوگ اس پر اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ سلطان ایوبی کے لیے کیا اطلاع لے کے جا رہا ہے۔ تب اسے یہ خیال بھی آیا کہ اسے نیند پر اتنا قابو تھا کہ ایسی بے ہوشی کی نیند کبھی بھی نہیں سویا تھا۔ اسے جاگتے ہی ناک میں عجیب سی بو بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جان گیا کہ اسے سوتے میں بے ہوش کر دیا گیا تھا، مگر اسے اس سوال کا کوئی جواب نہ سوجھا کہ دوسری لڑکی اسے یہ اشارے کیوں کہہ گئی ہے۔ کیا وہ کوئی مسلمان لڑکی ہے جو ان کے جال میں پھنسی ہوئی ہے؟ مرینا اسے اپنی بڑی ہی پیاری باتوں اور مسحور کر دینے والی مسکراہٹوں اور اداؤں سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسحاق کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور ان لوگوں سے کس طرح رہائی حاصل کرے۔ اس نے مرینا سے پوچھا کہ اس قافلے میں کتنے آدمی ہیں۔ مرینا نے بتا دیا۔ کچھ اور باتیں پوچھیں اور کہا، چلو مجھے گھوڑا دو۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کتنے آدمی ہیں اور اس کے نکل بھاگنے کے امکانات کیا ہیں۔ باہر اس نے کوئی گھوڑا نہ دیکھا جو اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے تیار کھڑا ہے۔ مرینا اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گھوڑا کہاں ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ تم ٹھیک کہتے تھے، مرینا نے اپنے سربراہ کو جا کر بتایا۔ یہ شخص پتھر ہے، وہ گھوڑے کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ ہم جو پوچھتے ہیں اس کا نام نہیں لینے دیتا۔ اسے کوئی شک تو نہیں ہوا؟ ابھی نہیں، مرینا نے جواب دیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ناکام ہو گئی ہو۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ باربرا نے ان سے انتقام لیا ہے، اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مرینا کوئی جادوگری نہیں جو ناممکن کام بھی کر کے دکھائے گی۔ وہ تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ سلطان ایوبی کے اس جاسوس کو وہاں سے بھاگ جانے میں مدد دے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اسحاق پھر خیمے سے نکل گیا۔ اس نے مرینا اور اس کے سربراہ کو دیکھ لیا۔ وہ دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کی طرف دوڑا اور پوچھا کہ گھوڑا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، سربراہ نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کہیں بھی نہیں جا سکو گے۔ اسحاق نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ وہاں نہ تلوار تھی نہ خنجر۔ اس نے ان لوگوں کی اصلیت جان لینے کے باوجود کہا، میں حیران ہوں کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے میرے راستے میں آ رہے ہو۔ اگر ہم سے عزت کرانا چاہتے ہو تو بتا دو کہ اپنے سلطان کے لیے کیا پیغام لے کر جا رہے ہو؟ سربراہ نے پوچھا۔ صرف اتنا سا پیغام ہے کہ ہمارے ایک امیر عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی ہے، اسحاق نے کہا۔ یہ خبر پرانی ہو گئی ہے، سربراہ نے کہا۔
تمہارا سلطان 2 ماہ گزرے یہ خبر سن چکا ہے اور وہ اپنی فوج کو شام میں لڑانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صحیح بات بتاؤ، کیا تم صحیح بات بتا دیا کرتے ہو؟ اسحاق ترک نے پوچھا۔ تمہیں صحیح بات بتانی ہوگی، سربراہ نے کہا، اور تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم نہتے ہو، نہتے نہ بھی ہوتے تو اتنے آدمیوں سے لڑ نہ سکتے۔ سنو دوست، میں تمہارے زندہ رہنے اور شہزادوں کی طرح زندہ رہنے کی ایک صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ میری تجویز منظور کر لو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے لیے یہی کام کرو جو صلاح الدین ایوبی کے لیے کر رہے ہو، اور زر و جواہرات میں کھیلو۔ اس نے مرینا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس قسم کی لڑکیاں تمہاری خدمت کے لیے حاضر رہا کریں گی، کیوں صحراؤں میں مارے مارے پھر رہے ہو؟ میں سلیب کے لیے کام کروں؟ نہیں کرو گے تو ہمارے کسی قید خانے کے تہ خانے میں بند رہو گے، سربراہ نے کہا۔ وہ ایسا جہنم ہوگا کہ نہ مرو گے نہ زندہ رہو گے۔ تم اس سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی ہولناک ہے۔ سوچ لو اور ہمارے ساتھ چلو، تم واپس تو جا نہیں سکو گے۔ تم مجھ پر اعتماد کس طرح کرو گے؟ اسحاق ترک نے کہا۔ میں تمہارے گروہ میں شامل ہو جاؤں تو تم مجھے میرے ہی علاقے میں بھیجو گے۔ تم کس طرح یقین کرو گے کہ میں اپنے ہی علاقے میں نہیں رہ جاؤں گا اور تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا؟ ہمارے پاس اس کا انتظام ہے، صلیبی سربراہ نے کہا۔ تم اپنے علاقے کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں تمہارے گھر کے تہ خانے سے بھی نکال لائیں گے۔ تمہارا خیال کیا ہے کہ تمہارے ملک میں ہمارے جتنے جاسوس ہیں ان میں تمہارے ملک کا کوئی باشندہ نہیں؟ 10 جاسوسوں کے ایک گروہ میں صرف 2 آدمی ہمارے اور 10 تمہارے اپنے بھائی ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ہمیں دھوکہ دینے کی جرت نہیں کرتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسی جرت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم صرف اسے قتل نہیں کرتے، سب سے پہلے اس کے بیوی بچوں کو ایک ایک کر کے قتل کرتے اور ہر لاش اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جو ہمارے وفادار رہتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا بہشت بنی رہتی ہے۔ ان میں سے جو پکڑا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے گھر جا کر وہاں ہم نقدی کے انبار لگا دیتے ہیں۔ مجھے سوچنے دو، اسحاق نے کہا۔ یہاں سے کب روانگی ہوگی؟ آج ہی، سربراہ نے کہا۔ آدھی رات کے بعد؟ تم سوچ لو، یہ بھی سوچ لینا کہ انکار کے بعد تم آزاد نہیں ہو سکو گے۔ میں جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا راز لے کے جا رہے ہو، سربراہ نے کہا۔ بتا دوں گا، اسحاق نے جواب دیا۔ میرا ذہن بہت حد تک آمادہ ہو گیا ہے، جاؤ ابھی آرام کرو، سربراہ نے کہا۔ اسحاق ترک خیمے کی طرف چل پڑا۔ 2 ماہ پہلے کا ذکر ہے کہ عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی، تو رضی خاتون کو اس شادی کی صرف یہ خوشی تھی کہ وہ عز الدین کو اپنے زیر اثر رکھے گی اور حلب کی افواج سلطان ایوبی کی افواج کی اتحادی بن جائیں گی۔ خانہ جنگی میں مسلمانوں کی فوجوں کی بڑی ہی کارآمد نفری ماری گئی تھی۔ اتنی زیادہ جنگی قوت ضائع ہوئی تو صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال سکتی تھی اور فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا تھا۔ رضی خاتون کو توقع تھی کہ عز الدین اسے اپنا مشیر بنا لے گا، مگر شادی کے پہلے روز جب رضی خاتون نے اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کی تو اس نے دیکھا عز الدین کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ وہ اس کمرے میں سویا بھی نہیں، محل کے کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ رضی خاتون نے اس کا یہ رویہ اس لیے برداشت کر لیا کہ اس نے امارت کو ابھی ابھی ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے مصروف بھی ہوگا اور اس کا ذہن امارت کے جھمیلوں میں الجھا ہوا ہوگا۔ وہ خود امارت کے مسئلوں میں خصوصاً فوج کے معاملات میں دلچسپی لیتا اور کام کرنا چاہتی تھی۔ نور الدین زنگی کی زندگی میں اس نے دمشق کی جوان لڑکیوں کو تربیت دے رکھی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں مجاہدہ تھی، اس لیے وہ سلطان ایوبی کی مرید تھی۔ صبح ہوئی تو اپنے کمرے سے نکلی، ٹہلتی ٹہلتی محل کے اندر اندر کچھ دور چلی گئی۔ بہت بڑا محل تھا۔ اسے دور ایک باغیچہ نظر آیا، اس میں 5-6 جوان لڑکیاں ہنس کھیل رہی تھیں۔ وہ ابھی ان سے دور تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جس کا چہرہ کرخت سا تھا دوڑی آئی اور رضی خاتون سے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ کیوں؟ محترم امیر کا یہی حکم ہے، عورت نے بتایا۔ آئیے میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں آپ گھوم پھر سکتی ہیں۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا ہے کہ آپ کو ادھر نہ آنے دیا جائے۔ اگر میں یہ حکم نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ رضی خاتون نے پوچھا۔
مجھے گستاخی کا موقع نہ دیں۔ عورت نے التجا کے لہجے میں کہا، مجھے آقا کا حکم ماننا ہے اور منوانا بھی ہے۔ ایک اور ادھیڑ عمر عورت آ گئی، وہ رضی خاتون کے پاس رک گئی۔ اس نے رضی خاتون کو ساتھ لیا اور اس کے کمرے میں لے آئی۔ کہنے لگی، میں آپ کی خادمہ ہوں اور مجھے ہر وقت آپ کے پاس رہنے کا حکم ملا ہے، اور یہ حکم بھی ملا ہے کہ آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ باہر نہ جانے دیا جائے۔ رضی خاتون چٹپٹا اٹھی۔ اس کی خادمہ نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کیا خواب دیکھ کر یہاں آئی ہیں۔ آپ کا ہر خواب خواب ہی رہے گا۔ مجھے اپنا ہمدرد اور ہمراز سمجھیں۔ اس محل پر سلیبیوں کے گھناؤنے سائے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بیٹا ان کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا۔ اب نیا امیر بھی جو آپ کا خاوند ہے، سلیبیوں کا حاشیہ بردار بنے گا۔ یہاں کے بہت سے وزیر اور مشیر سلیبیوں کے زرخرید ہیں۔ سلطان ایوبی کے متعلق محل کے لوگوں کی کیا رائے ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ کیا اس کا یہاں کچھ اثر نہیں؟ اتنا نہیں جتنا سلیبیوں کا ہے، خادمہ نے رازداری سے کہا۔ محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس موجود ہیں۔ میں خود اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اسی لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں ابھی آپ کو ساری باتیں نہیں بتاؤں گی۔ آپ عز الدین سے شکایت کریں کہ آپ کو اس نے اس کمرے کا قیدی کیوں بنا لیا ہے۔ وہ تو میں کروں گی، آپ پر اس کی نیت واضح ہو جائے گی۔ خادمہ نے کہا، بعد کے حالات تصدیق کر دیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ عز الدین نے آپ کے ساتھ صرف اس لیے شادی کی ہے کہ وہ آپ کو اپنا قیدی بنا لے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے توڑنا چاہتا تھا، اور وہ آپ کو دمشق سے نکالنا چاہتا تھا۔ دمشق کے لوگ سلطان ایوبی کے حمایتی اس لیے ہیں کہ آپ وہاں موجود تھیں۔ اب یہ ٹولہ دمشق کے لوگوں کو سلطان کے خلاف اکسائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ایک بار پھر خانہ جنگی میں کٹنے لگیں گے اور صلیبی اطمینان سے ہمارے علاقوں پر چھا جائیں گے۔ کیا یہ اطلاع سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ یہ انتظام کیا جا چکا ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ ہمارے گروہ کے کمانڈر نے ایک بڑے ہی دانشمند اور دلیر آدمی کو بلا بھیجا ہے۔ اس کا نام اسحاق داویشکی ہے، وہ ترک ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کے بیٹے کی وفات کے بعد وہ صلیبیوں کے علاقوں میں یہ دیکھنے کے لیے نکل گیا تھا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں۔ وہ آ جائے گا، مجھے مل سکے گا؟ ضرور ملاؤں گی، خادمہ نے جواب دیا۔ مجھے اپنے کمانڈر نے کہا تھا کہ یہ باتیں آپ کو بتا دوں۔